اور میرے ساتھ بولے خدا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، خدا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام سندر ہے، تیرا کلام نور ہے، تیرا کلام پوتر ہے، تیرا کلام روشنی بخشتا ہے، تیرا کلام زندگی بخشتا ہے۔ ہاللویا ہاللویا، خدا اسرائیل کو برکت دے، خدا یروشلم کو سلامتی عطا کر۔ آئے زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے، خدا کے دعا۔ Praise God, hallelujah. سب کے یسوع مسیح کی زوردار آواز میں یسوع مسیح کی ہاللویا۔ میں کہوں گا پریز دی لارڈ آپ کے لیے ہاللویا، پریز دی لارڈ ہاللویا۔ ہاللویا کا وہ تو پریز دی لارڈ آپ نے کہا ہے ہاللویا، پریز دی لارڈ ہاللویا۔ جی تشریف رکھیں۔ آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ ہم نے ابھی پچھلے اتوار کو جو سیریز ختم کی ہے، جو سلسلہ وار پیغامات، وہ تھا 10 احکام، 10 commandments، اور پچھلے اتوار ہم نے 10ویں حکم پہ غور کیا، اور آج پیغامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور انہیں انگلش میں کہتے ہیں بی ایٹیٹیوڈز، اور اردو میں کہتے ہیں مبارک بادیاں، مبارک بادیاں۔ اور ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے متی کی انجیل کے 5ویں باب میں۔ آج ہم پہلی جو مبارک بادی ہے اس پہ غور کریں گے، لیکن آئیے پہلے ہم تمام 10 یہ جو 8 مبارک بادیاں ہیں کی تلاوت کرتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب 30ویں آیت سے 10ویں آیت تک، آئیے سنیں۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سب مل کے اکٹھے کہیں آمین۔ تھینک یو۔ جیسا کہ آپ نے ابھی یہ 8 مبارک بادیاں سنی ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ آج پہلی مبارک بادی جو ہے اس پہ ہم غور کریں گے، اور وہ ہے مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ لیکن پہلے تھوڑا سا اس کا مختصر سا پس منظر بیان کر دوں۔ بہت بڑی بھیڑ تھی، اور خداوند یسوع مسیح بہت بڑی بھیڑ میں کلام مقدس سچائیاں انجیل پیش کر رہا تھا۔ لیکن لکھا ہے 5ویں باب کی پہلی آیت میں کہ وہ بھیڑ کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا، اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے گئے۔ متی 5ویں باب کی پہلی آیت، وہ بھیڑ کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا اور اس کے شاگرد بھی اس کے ساتھ گئے۔ یہاں میں اس سے پہلے کہ پہلی مبارک بادی کی طرف جاؤں، تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ان کے لیے ہے جو پہاڑ میں بسنے والے لوگ ہیں۔ یہ عام لوگوں کے لیے، بھیڑ کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ پیغام بھیڑ کے لیے ہوتا تو خداوند یسوع مسیح بھیڑ میں اس کی منادی کرتا
وہ پہاڑ پر چلا گیا اور صرف شاگرد اس کے پیچھے گئے اور یسوع نے یہ باتیں جو ہے 5واں باب 6واں باب اور 7واں باب یہ 3 ابواب ان میں جو باتیں کی انہیں کہتے ہیں پہاڑی واز اور یہ پہاڑی واز شاگردوں سے تھا. اب جانتے ہیں کہ بھیڑ میں تو وہ کہتا تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, لیکن جیسی اس کی سننے والے لوگ جیسے سامعین ویسے خدا یسوع مسیح بات کرتا تھا ان کے معیار کے مطابق کہ انہیں کیا کہنا ہے. یسوع مسیح کو ان کے بارے میں معلوم ہوتا تھا. اب بھیڑ میں وہ فرق منادی کرتا ہے اور شاگردوں میں فرق کرتا ہے. یاد رکھیں اگر آپ نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا ہے تو آپ پہاڑ پر بسنے والے لوگ ہیں, تو آپ بھیڑ کے لوگ نہیں ہیں, آپ پہاڑ پہ بسنے. اس کا مطلب آپ بلند ہیں. میں آپ کو فخر کی طرف نہیں لے جا رہا, لیکن آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ عام لوگوں سے فرق ہیں کیونکہ آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے. اور پترس لکھتا ہے ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے, خدا کے فرزند ہیں, اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, لہذا ہمارا اور زمین کے لوگوں کا کیا میل جول. ہاں میل جول ایک مقصد کے لیے تو ہے کہ ہم انہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارا اور ان کا معیار یہ ہے وہ زمینی ہے ہم آسمانی ہیں. شاگرد آسمانی ہے اس لیے پہاڑ پر لے گیا, علیحدہ سے بات کی. تو میں آگے چلوں گا. ابھی ہم دیکھیں گے پہلی مبارکبادی آج کا پیغام. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. اور انگلش میں blessed are those who are poor in spirit. انگلش میں spirit ہے, اردو میں دل ہے, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. جو اندر سے غریب ہیں وہ مبارک ہیں. انگلش میں لفظ آیا ہے blessed, لیکن جو یونانی میں لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے برکت والے, بابرکت, blessed. اردو میں مبارک لفظ آگے آ لیکن جو گریک میں لفظ ہے اس کا مطلب ہے بابرکت. تو برکت والے ہیں وہ لوگ, بلیسڈ ہیں وہ لوگ جو دل کے غریب ہیں. اب غریب کیا ہے؟ یونانی میں اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انگلش میں ڈیسٹیچیوٹ, اردو میں مفلس, پھکڑ, جس کے پاس بھوٹی کوڑی نہ ہو, کہیں دست, مالی طور پر غریب. وہ لفظ استعمال ہوا ہے گریک میں جو یسوع مسیح نے یہاں کا استعمال کیا ہے. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں. یہاں غریب کے لیے لفظ یسوع نے جو استعمال کیا ہے وہ وہی لفظ ہے جو ہم عام طور سے غریب کے لیے استعمال کرتے ہیں, جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, غریب ہو, بھیکاری کی طرح. لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے دل کے غریب تو اس کا مطلب ہے یہ بات دل کی ہو رہی ہے, یہ مالی دولت کی نہیں ہو رہی, یہ مال و دولت کی ذات کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ بات آگے دل کے غریب. تو بات دل کی ہے. گویا دل کی غربت ایک احساس ہے دل کا, روحانی, یہ باطنی احساس ہے. اور دل کے غریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب میرے ساتھ ہیں, آر یو لسننگ؟ جو سن رہے ہیں پلیز میں چاہتا ہوں صرف اپنا ہاتھ دکھا دیں تاکہ میں جانوں کہ آپ سن رہے ہیں. تھینک یو. تو اب دل کا غریب ہوتا کون ہے؟ لیکن پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے غریب ہوتا کون ہے. صرف غریب. غریب ہم اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو, اسی کو کہتے ہیں نا جو بھیک مانگتے ہیں, نہیں مانگتے, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, جن کے پاس مالی دولت نہیں ہے, وہ غریب ہے. اب دل کے غریب کون ہے؟ دل کے غریب وہ ہیں جن کے اندر خدا نہیں بستا, دل خالی ہے. دل کے غریب وہ ہیں جو نجات سے بے بہرا ہے, ان کے اندر نجات نہیں ہے, خدا کی مکتی نہیں ہے. ہاں جتنا مرضی گائے, جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. یسوع تو آیا 2000 سال پہلے, اگر جیون بدلا نہیں ہے, کہتے ہیں بدل گیا, تو یاد رکھیں ایسا شخص جو
نجات سے بےگانہ ہے، وہ اندھا بھی ہے، وہ خوار بھی ہے، وہ ننگا بھی ہے اور غریب بھی ہے، مفلس بھی ہے۔ دل کا غریب وہ ہے جو خدا کے بغیر۔ اور پھر ایمانداروں میں بھی دل کے غریب ہے، یہ میں نے گنہگاروں کی بات بتائی کہ جنہوں نے نجات ہی نہیں پائی، وہ پھکڑ ہے، مفلس ہے، ان کے پاس نجات ہی نہیں ہے۔ لیکن ایماندار، یہ آپ لوگ جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دل کے غریب ہیں۔ وہ کیسے؟ ایسے لوگ جو سب کچھ ہونے کے باوجود کہتے ہیں خداوند میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں روحانی بات کر رہا ہوں، آپ کے پاس نجات ہے، آپ کے پاس شفا دینے کی نعمت ہے، آپ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ بیماروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ اچھی ہو جاتے ہیں، اور آپ نے بڑے بڑے کام خداوند کے لیے کیے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو زیرو ہوں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو اس دنیا میں آپ نے آپ کو چھوٹے سمجھتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہی بڑے ہیں۔ یہ ہے غربت، دل کی غربت۔ ایسا شخص جو خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے، میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے اور خدا پہ پورا انحصار کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، خدا پہ بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں خدا کے بغیر۔ اسے کہتے ہیں دل کا غریب۔ تو دل کی غربت، پاورٹی ان اسپرٹ کا مطلب ہے یہ ایک باطنی احساس ہے، یہ اندر کا روحانی ایک احساس ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اور اس کا مطلب سن لیجیے ایمانداروں، اس کا مطلب ہے حلم مزاجی، اس کا مطلب ہے عاجزی، انکساری، حلیمی، شکست دلی، فروتنی، اور یہ غرور کا متضاد ہے۔ دل کا غریب ہونے کا مطلب ہے کہ ایسا شخص جس کے اندر فخر نہیں ہے، ایسا شخص جو متکبر نہیں ہے، ایسا شخص جس کے اندر دوسروں کے لیے حسد نہیں پایا جاتا، اس کا دل ایسی چیزوں سے خالی ہے۔ خدا کے کلام سے تو معمور ہے، لیکن اس کے اندر حلم ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، وہ دل کا غریب ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ ہلو، آپ سمجھ رہے میری بات؟ میں چاہ رہا ہوں گائے بغیر مجھے بتا دیا کچھ کرے، اور اگر کبھی درمیان میں آپ کا تعلیم جانے کو دل چاہے تو تعلیم جا دیا کرے، مجھے پتا چلے کہ آپ جھاگ رہے ہیں، تو ابھی بجا دیجیے تعلیم خدا کے کلام کے لیے۔ تھینک یو، زوردار تعلیم خدا کے کلام کے لیے۔ میں نے اپنے لیے کہا، آپ کے لیے کنورسیشن چالو ہے۔ ہاں جی، زوردار تعلیم ہے یسوع کے لیے۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا زوردار تعلیم ہے۔ اچھا، اب کچھ باتیں ہیں جو دل کی غریبی کو ظاہر نہیں کرتی۔ These are not poverty in spirit۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو دل کی غربت کو ظاہر نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مالی طور پہ غریب ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ دل کا غریب نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ مالی طور سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو مالی طور پر غربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص دل کا بھی غریب ہے، اور دولت مند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مالی طور سے تو دولت مند ہے اور دل کا غریب بھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کلام سے واقف ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیے، اگر کوئی شخص کلام سے بہت واقفیت رکھتا ہے، اچھا ہے، علم ہونا چاہیے، اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، علم ہونا چاہیے۔ اور اقتصاد کی کتاب میں لکھا ہے یہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے، لیکن اگر کوئی کلام کے گہرے بھیدوں سے واقف ہے، کلام اس کے اندر ہے، کلام کی واقفیت رکھتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا شخص کلام کو تو اندر رکھتا ہے لیکن دل کا غریب نہ ہو، بس کلام اندر رکھتا ہو، جس کے لیے متی کی چیز میں لکھا ہے یہ امت زبان سے تو میری تمجید کرتی ہے، ان کا دل مجھ سے دور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور زبور کی کتاب 50 زبور میں لکھا ہے، خدا شریف سے کہتا ہے، 16ویں آیت ہے یہ 50 زبور کی 16ویں آیت، خدا شریف سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو اپنی زبان پر میرے کلام کو، میرے احکام کو کیوں لاتا ہے جبکہ شریعت سے تجھے عداوت ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ گارنٹی نہیں ہے
کہ اگر ایک شخص کلام سے واقف رکھتا ہے وہ دل کا بھی غریب ہو سکتا ہے وہ زیادہ گھمنڈی ہو سکتا ہے زیادہ وہ مغرور ہو کہ میں تو کلام کے بہت سے بھیدوں سے واقف ہوں، وہ غریب نہیں ہے باطنی طور سے، لیکن اگر وہی شخص جس کے اندر خدا نے کلام کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے وہ عاجز ہو جائے اور کہے خدا تو بڑھے اور میں گھٹوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرا خالی دل ہے، یہ تو نے اس سے معمور کیا ہے، قدرت تیری ہے، طاقت تیری ہے، عظمت تیری ہے، جلال تیرا ہے، نعمتیں تیری ہے، قدرت تیری ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، اے یسوع تیرے سوا میں کچھ بھی نہیں۔ تو دل کی فروتنی میں بیان کر رہا ہوں، اور کلام اگر اندر ہے تو خدا کا کلام آپ سے بولتا ہے آپ کے اندر، آپ کے باطن میں، لیکن اگر آپ نے صرف کلام کے چند بھید اس لیے سیکھے ہوئے کہ پادریوں کو دوڑا دیں، میں نے سنا یہ گاؤں کے لوگ یا شہروں میں بھی ہوگا، خاص طور سے جب یہ صفحہ ماتم ہوتی ہے بڑی، وہاں پر میں نے دیکھا ہے جو کبھی کلام نہیں سناتے وہاں بیٹھ کے ایسے ایسے بھید سنا رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے یہ بھید آتا ہے کہ نہیں، اور جن سوالوں کا جواب انہیں معلوم ہوتا ہے وہ کسی سے پوچھتے ہیں اچھا اس کا کیا مطلب ہے آسمانے کے لیے، اور ان کی زندگی دیکھیں کیا ہے، زندگی وہی ڈاؤن کلام سے خالی، ایسا شخص کلام سے تو معمور ہے لیکن کلام اس کے اندر نہیں، اس کے ذہن میں ہے، اس کے دماغ میں ہے، اس نے ذخیرہ تو کیا ہے لیکن آپ نے برین میں کیا ہے، ہارٹ میں نہیں کیا، لہذا دل اور ذہن جو ہے دونوں متفق ہونے چاہیے۔ اب بائبل کی چند مثالیں آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ میں چند اہم ہیرو جو ہے بائبل کے ان کو بیان کرنا جو دل کے غریب تھے اگرچہ دولت مند تھے۔ سب سے پہلے ابراہم، لفظ ہے ابراہم، بولے ابراہم، ابراہم نہیں کیونکہ ابراہ الف نہیں ہے وہاں، ابراہم۔ تو ابراہم جو ہے پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب میں 27ویں آیت میں اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، سنیے، سامنے بھی آیت آ گئی ہے۔ ابراہم پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب کی 27ویں آیت میں یوں کہتا ہے، تب ابراہم نے جواب دیا اور کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرأت کی اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ ابراہم کیا کہتا ہے؟ اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، دنیا کا امیر ترین شخص، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، بہت دولت مند، یہ میں مالی طور سے دنیاوی بات کر رہا ہوں، دولت مند اور روحانی اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں، خدا سے باتیں کرنے والا۔ موسیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خدا سے روبرو باتیں کرتا تھا، اور یہاں ابراہم نے خدا سے روبرو بات کی اور کہا اے باپ، اے خدا، اگر صدوق میں 50 لوگ ہوں تو کیا ان 50 کی خاطر تو سب کو برباد کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر 25 ہو، اور پھر کرتے کرتے 5 میں بات آ گئی، اگر 5 ہو کیا تو ان کو تباہ کر دے گا؟ یعنی خدا کے ساتھ گفتگو کرنے والا شخص پھر بھی کہتا ہے میں خاکسار ہوں اور راکھ ہوں۔ اور یہاں دنیا میں کسی خاتم کے خلاف نہیں بول رہا، خاتموں کے علاوہ اور ایماندار بھی ایسے ہیں، اگر کسی بیمار پہ ہاتھ رکھا، بیمار اچھا ہو گیا، آپ نے تو دعا کی یسوع کے نام سے، معجزہ یسوع کے نام سے ہوا، اور جلال آپ پا رہے ہیں، جگہ جگہ بتا رہے ہیں اور جناب ادھر فلاں پادری کو بھی بلایا تھا انہوں نے، فلاں کے پاس بھی لے گئے تھے، میں نے گیا، میں نے دعا کی، ایک دم معجزہ ہوا۔ یسوع کو جلال کہاں گیا؟ یہ عزت آپ کو جو یہاں مل رہی ہے یہ ناکافی ہے، جلال یسوع کو ملنا چاہیے۔ ہاللیلویہ، سب بولے ہاللیلویہ۔ ابراہم کہتا میں کچھ بھی نہیں ہوں، راکھ ہوں۔ اور پھر ایک اور ہستی، یہ بھی دولت مند شخص، یعقوب۔ ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، تو یہ ابراہم کا پوتا ہے۔ یعقوب پہلے بھی امین تھا، اسحاق کا بیٹا، پھر اس کی ماں نے اپنے بھائی لابن کے گھر بھیج دیا، وہاں چلا گیا، وہاں یہ دولت مند ترین شخص بن گیا، ہر طرح کی دولت اس کے پاس تھی۔ اس وقت کے بھیڑ بکریاں ہی ہوتی تھی،
آج کل کوٹھیاں کاریں اور ایسی دولتیں ہیں لیکن اس زمانے میں یہی تھی دولت. تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اور 32ویں باب کی 10ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو اپنے بندہ کے ساتھ تمہیں برتی ہے ہیج ہوں. کیا لفظ ہے یہاں پہ؟ شب صاحب آپ ہیج کا مطلب جانتے ہوں گے. ذرا کھڑے ہو کے بتا دیجئے ہیج کے معنی کیا ہے. ذرا پلیز کھڑے ہو کے سب کو بتائیے. تو میں تیری رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں ہیج ہوں، پست ہوں. ہیج کا مطلب ہے پست، نیچا. ہیج کا اور یہ ہیج کا ایک اور مطلب ہے اور وہ یہ ہے کہ میں بے قدر و قیمت ہوں. کیونکہ انگلش میں جو لفظ آیا ہے I am worthless، میری کوئی قیمت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں پست ہوں، میں زمین کے کیڑے کی مانند ہوں. وہ یہ یعقوب کہہ رہا ہے، دولت مند شخص. اور اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کا نام خدا نے اسرائیل رکھ دیا تھا. یہ خدا سے کشتی کرنے والا شخص، خدا سے بات چیت کرنے والا شخص. اور اسی سے بنی اسرائیل قوم پیدا ہوئی. یعقوب کا نام اسرائیل رکھا گیا. آج بنی اسرائیل جو ہے کیوں بنی اسرائیل کہتے ہیں؟ یعقوب کی وجہ سے. اور خدا کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ ابراہیم کا خدا، آگے کیا ہے؟ یعقوب کا خدا، اور ہاں جی ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا. ایسا شخص جو جس کے بارے میں خدا کہتا ہے میرا نام یہ ہے یعقوب کا خدا، وہ کہتا ہے میں ہیج ہوں. ایمانداروں، یہ ہے دل کی غربت. مبارک ہے وہ جو دل کے قریب ہے. اسے کہتے ہیں دل کی قریبی. مالی طور سے تو ٹھیک تھا، روحانی اعتبار سے بھی خدا کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا، لیکن کہتا ہے ہیج ہوں. آج کا پیغام آپ سے جو میں کر رہا ہوں وہ یہ کہتا ہے کچھ بھی ہو کہ خداوند میں کچھ بھی نہیں، میں تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہوں. اور اگر ہوں تو خداوند یہ سب تیرے فضل سے ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. بولے ہاللیلویا، تالیاں بجائیے خدا کے کلام کے لیے. داؤد تیسرے نمبر پہ اسرائیل کا دوسرا بادشاہ. پہلا بادشاہ ساؤل، اس کے بعد دوسرا بادشاہ داؤد. اس کی کہانیاں سب کو یاد ہے. ابھی ہم کہا بھی رہے تھے جنگ جنہ نہیں لڑا یہوہ اور جنگ کبھی نہیں ہار دے. یہ لڑنے کے لیے گیا. ساؤل کے سپہ سالاروں نے کہا تو لڑے گا، تو بھی چھوٹا سا لڑکا سا ہے. اس نے کہا میں آج بتا دینا چاہتا ہوں اس فلسطین کو کہ آج خدا اسے میرے ہاتھ میں کر دے گا. کون کر دے گا؟ کون؟ خدا. وہ کہتا ہے تو اپنے اسلحے کے ساتھ آیا ہے لیکن میں خدا کے ساتھ آیا ہوں، اور آج خدا کی قدرت سے تیرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. دیکھیے اتنا ایمان والا شخص جس کے ہاتھوں سے خدا نے بنی اسرائیل سے کو رہائی بخشی، اور ساتھ ہی یہ اعلان ہو گیا تھا، ساؤل نے کہہ دیا تھا پہلے بادشاہ نے اگر کوئی اس فلسطین کو ہلاک کرے تو وہ میرا داماد بھی بنے گا، میں اس کی اپنی بیٹی سے اسے بیاہ دوں گا. اب وہ اس کے اندر فخر آ سکتا تھا. کسی دولت مند کا داماد ہونا بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی ہے، اور یہ بادشاہ کا داماد بننے والا تھا. اگر ہو سکتا تو یہ شخص مغرور ہو جاتا. ابھی شادی نہیں ہوئی، منگنی کافی ہے. لوگ بڑے مغرور ہو جاتے ہیں اگر باہر کسی کا رشتہ ہو جائے، اور اس کا رشتہ ساؤل کی بیٹی سے ہو چکا ہے، لیکن اندر سے یہ ٹوٹا ہوا شکستہ دل فروختن ہے اور نرم دل ہے، اور ایسا نرم دل ہے وہ کہتے ہیں میں کہاں، میرا قبیلہ کہاں میں اور کہاں ساؤل کا داماد بننے کے لائق. دیکھیے ذرا کیا لکھا ہے. پہلا سموئیل اس کا 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت. داؤد نے ساؤل سے کہا، اپنے ہونے والے سسر سے کہا میں کیا ہوں، میں ہے کیا ہوں. اس کا مطلب ہے میں چیز ہی کیا ہوں، وہی ہیج. میں ہے کیا اور میری ہستی کیا ہے، اور اسرائیل میں میرے باپ کا خاندان کیا ہے کہ میں بادشاہ کا داماد بنوں. اتنی بڑی فتح دلائی، بادشاہ کا داماد اعلان ہو چکا ہے. وہ کہتا میں ہے کیا. ہاں
اگر آپ فخر کریں اور یہ کریں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں, ہم خدا کی بیٹیاں ہیں, خدا ہم میں بستا ہے, تو تب تو فخر کی بات ہے کہ خدا میرے اندر رہتا ہے, خدا مجھ سے کلام کرتا ہے. داؤد کی طرح کہہ سکے کہ میں داؤد کی طرح یہ کہوں کہ خدا اے ابلیس تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا, میں تجھے یسوع کے نام سے شکست دوں گا. تب تو بات ہے. لیکن اگر میں کہتے چھری, چار دن کے بعد چھری چلتی دیکھیں گے آپ کیسے میں ہوگا 22 تاریخ کو, لیکن چھری تو میں نہیں, ناٹ آئی. کبھی آپ نے انگلش کا آئی دیکھا؟ ایسے ہوتا ہے سیدھی لائن. ہلو دیکھ رہے ہیں؟ آئی ایسے سیدھا ہوتا ہے. میں اسے کاٹ دے یہ کیا بن گیا؟ کراس. اپنی میں کو کاٹ دے, صلیب کے فرمانبردار بن جائے, عاجز ہو جائے, حلیم ہو جائے, دل کے غریب ہو جائے, تو فتح ہی فتح ہے. صلیب ہماری قوت ہے. بولے ہاللیلویہ. اب ایک اور بادشاہ, میں نے داؤد سے پہلے اس کا ذکر کر لیتا, لیکن داؤد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ نہیں بات نہیں آنا چاہیے. یہ داؤد کا بیٹا ہے سلیمان. کتنوں نے اس کا نام سنا ہے؟ سلیمان بادشاہ. دوسری کتابیں بہت کچھ کہتی ہیں جو بائبل میں اس کے بارے میں نہیں لکھا. ہم تو بائبل کی بات کرتے ہیں. یہ عظیم نبی تھا, عظیم بادشاہ تھا, ایسا بادشاہ کہ خدا نے اسے ہیکل کی تعمیر کے لیے استعمال کیا. اور آج ابھی سن 2020 میں, یعنی کہ ہزاروں سال بعد بھی آج اس ہیکل کا نام لیا جاتا ہے جو سلیمان نے تعمیر کی تھی. سلیمانی ہیکل یا ہیکل سلیمان, ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے. آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے. اور یہ شخص ہے جس نے ہیکل کو تعمیر کیا. امیر ترین شخص اس اپنے زمانے میں آس پاس کے تمام ممالک سے زیادہ امیر شخص تھا. یہاں تک کہ سبا کی ملکہ ایک دفعہ آئی دیکھنے کے لیے, اور جب اس نے سلیمان کے محل کو دیکھا, اس کے ملازموں کی حاضر باشی دیکھی, سب کچھ دیکھا, تو اس نے کہا میں نے تو جو سنا تھا کچھ بھی نہیں. سلیمان تو لاجواب ہے, جاؤ جلال سے معمور ہے. لیکن سلیمان خود کیا کہتا ہے؟ وائس کی کتاب بہت سی باتیں, لیکن میں نے ایک آیت لی ہے, زیادہ نہیں, تاکہ آپ تھک نہ جائیں. وائس کی کتاب دوسرے آپ کی 11ویں آیت. یہ وائس کی کتاب جو ہے سلیمان نے لکھی ہے. وائس کی کتاب جو ہے سلیمان نے لکھی. امثال کی کتاب سلیمان نے لکھی. غزل و غزلات, امثال وائس غزل و غزلات, تینوں کتابوں کا رائٹر. اور امثال کی کتاب میں شروع کیا اس نے, اور بھی بہت سی مثالیں دی جو کہ اس کتاب میں درج نہیں ہے. بے شمار تماثیل کا رائٹر, دولت مند ترین بادشاہ, ایسا کہ اس کے مقابلے میں اس زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. یہاں تک اتنا امیر کہ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی اسے دے دی, بہو اس نے اپنی بیوی بننے کے لیے. تو مصر کے بادشاہ کی بیٹی اس کی بیوی تھی. لیکن وہ کیا کہتا ہے, پھر میں نے ان سب کاموں کو جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے, کیا کیا تھا؟ اس نے بہت خوبصورت محل بنایا, بہت خوبصورت ہیکل بنائی. محل سے سیڑھیاں سیدھی ہیکل کے اندر جاتی تھی. کہتا ہے پھر میں نے ان سب کاموں کو جو میرے ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشقت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی, نظر کی اور دیکھا کہ سب بطلان ہے, ہوا کی چران ہے, اور دنیا میں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں. بولے ہاللیلویہ. ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھو جی محل ماڑیاں, یہ چوارے فخر کرتے ہیں. اپنے مال و دولت پہ فخر نہ کیجیے. اگر کبھی آپ نے فخر کیا کسی چیز پہ تو خدا کو سوری کہیں. میری زبان سے ایک دن فخر کی بات نکلی, ایسے ہی اینی کے پاس فون ہے, میں نے کہیں فخر کی بات کر دی کہ بھی اس کے پاس فلاں فون ہے. گھر آ کے میری کلاس میں انہوں نے کہا زمین کی چیزوں پر اتنا بھروسہ. لہٰذا یہ سلیمان تو دنیا کا دولت مند ترین شخص ہونے کے بعد کہتا ہے سب بطلان ہے, سب ہوا کی چران ہے, ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں. یہ دنیاوی دولت کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیاوی دولت کچھ بھی نہیں ہے. در حقیقت مال کے ہر شے خدا است. شخص آپ کو پتا ہوگا اس کا فارسی میں, در حقیقت مال کے ہر شے خدا است, یہ امانت برائے چند روز نزد باست. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جو دولت میرے پاس ہے چند دنوں کے لیے میرے پاس نعمت, یہ امانت کے طور پر ہے. اور خدا کا کلام لکھتا ہے یہ ہاتھوں کی میل کی طرح ہے.
ये पढ़ लगा के उड़ जाती है, किस पे फख्र करते हैं? दिल के गरीब बन जाएं। और फिर मैं जल्दी से आगे चलूंगा। यसाया, अंबिया असगर में इसका नाम है, अंबिया अकबर में इसका नाम है, मेजर प्रॉफिट्स में यसाया, जिसने यीशु मसीह की पैदाइश की बात और पेशगोइयां की, जिसने यीशु मसीह की मौत के बारे में पेशगोइयां की, जिसने यीशु के जी उठने के बारे में पेशगोइयां की। और उसने एक दिन खुदा को देखा, यसाया 6 बाब में उसने रोया में खुदा को देखा। 6 बाब की 5वीं आयत, तब वो कहता है, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ का मार और निज स्तंभ लोगों में बसता हूं। एक अजीम नबी, आपने कितना अपने आप को कभी इतना नीचे ले गए हैं? कभी हुआ ऐसे? हमें तो शायद शर्म महसूस होती है अपने आप को नीचा दिखाने के लिए। तो नीचा दिखाने का मतलब ये है, वो सब कुछ जो खुदा ने दुनियावी दौलत दी है या रूहानी दी है या बरकतें दी हैं या नेमत दी है, सब कुछ के लिए खुदा ये तेरे फजल से है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। मेरे हाथों की ये मेहनत नहीं है, ये हाथों को ताकत किसने दी? मैं न्याय की ये कलाम नहीं सुना रहा, लेकिन जो लोग न्याय की नहीं देते वो कहते मेरे हाथों ने कमाया है, ये मेरे हाथों ने कमाया, मैं क्यों इसे खुदा को दूं? अरे ये हाथ किसने बनाए? ये ज़हन किसने बनाया? पाँव किसने बनाए? अक्ल किसने दी? ज़हन किसने दिया? आप जो कमाई कर रहे हैं उसमें बरकत कौन डाल रहा है? ये खुदावंद डालता है। बोले हालेलुया। यसाया कहते मैं नापाक और निज स्तंभ लोगों में बसता हूं। और एक अजीम नबी अभी जिसकी बात करने लगा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जितने औरतों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। किसकी बात करने लगा? पता चल गया? हेलो बच्चों, किसकी बात करने लगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु के बारे में वो कहता है, वो खुद तो नूर, वो अपने बारे में, उसके बारे में, यूहन्ना के बारे में लिखा है, वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने आया था। क्या लिखा है? वो खुद तो नूर ना था और नूर की गवाही देने के लिए आया। और यीशु के बारे में शागिर्दों को बताता था, अपने शागिर्दों को, कि मेरे बाद एक आने वाला है। और एक दिन यीशु मसीह गुजर रहा था, उसने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है, तुम मेरे पीछे लगे हो, ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिया जाता है, मैं इसकी मुनादी करता हूँ, ये मुझसे जोरावर है। और उसने एक मौके पे कहा, यूहन्ना की जीत पहले वापस था इसमें, यानी मेरे बाद का आने वाला जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं, इतनी आजिज़ी, इतनी हलीमी, मैं कुछ भी नहीं। ये है यूहन्ना। और दलेल इस कदर कि बनी इस्राइल और यहूदी, वो लोग जो गुनाह में पड़े थे, उनके लिए खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। और इतनी दलेरी से कहता है, सांप के बच्चों, तौबा की माफी पाल लो। इतना दलेल, इतनी कुव्वत उसके अंदर है। लेकिन कहते हैं यीशु मसीह के जूती के तस्मे खोलने के लायक नहीं। इतना दलेल बादशाह हेरोदेस से कहता है कि तेरे लिए ये वाजिब नहीं कि तूने अपनी भाई की बीवी को रखा हुआ है। इतना दलेल बादशाह के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, ये वाजिब नहीं है, तूने अपनी भाभी को अपनी बीवी बना रखा है। और मैंने बहुत ऐसे वाक्य देखे हैं, खासतौर से भाभी देवर का रिश्ता, अजीम रिश्ता होना चाहिए। ऐसे मैंने बड़े वाक्य देखे, मौका नहीं बताने का। ये हेरोदेस को उसने एलानिया कहा कि तू ज़ानी है, और बाद में आप जानते रिजल्ट क्या हुआ, उसका सब तन से जुदा कर दिया गया। इतना हलीम शख्स, दलेर शख्स कहता है मैं कुछ भी नहीं। और एक और आयत में कहता है, काश के वो बढ़े और मैं घटूं। जरा हाथ अपने दोनों हाथ यूं कीजिए प्लीज, दोनों, मुझे पता चल गया आप चाह रहे हैं सब। मेरे पीछे एक बात कहिए कि ऐ प्यारे खुदावंद यीशु, मुझे दिल का गरीब बना दे, मैं सिर्फ तेरी परस्तिश करूं, जो कुछ तूने दिया है उस पे फख्र ना करूं, मेरा फख्र तू हो, यीशु के नाम में, आमीन। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि ये पास्टर साहब पुराने अहदनामे की शख्सियत बयान कर रहे हैं, तो और भी बड़ी शख्सियत है। आइए एक अजीम हस्ती के बारे में हम देखते हैं, पौलुस। कितनों ने उसका नाम सुना है? पौलुस रसूल का। सुन लीजिए, पौलुस, ये वो पौलुस है जो दुनिया
परवरिश की राह पर बदल गया। खुदावंद यीशु मसीह से डायरेक्ट बातचीत हुई। इधर तो किसी को ख्वाब आ जाए और ख्वाब में यीशु को देख ले, अच्छी बात है, ख्वाब में ये तो ख्वाब आया है, ख्वाब आपने देखा है, यीशु को आपके पास चल के नहीं आया, ख्वाब आपने देखा है। अगर ख्वाब में आप यीशु को देख ले तो किस कदर मगरूर बन जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, वो आज से 25 साल पहले किसी ने ख्वाब में देखा कि यीशु मसीह को उसने देखा है, या उसका पीछा, या उसके फ्रंट देखा है, या उसका हाथ देखा है। 25 साल से मगरूरी में, इस मगरूरी में कि मैंने यीशु को देखा है, ख्वाब में देखा। ये क्या मगरूरी है? शायद ख्वाब में तो यीशु को देखा है, दिल अभी भी अंधा है, दिल की आंखें अभी भी अंधी हैं, अभी भी तौबा की निजात नहीं पाई। तो क्या मगरूरी है? पौलुस ने यीशु को रूबरू देखा और यीशु ने क्या कहा? ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो ये मैं चंद बातें इसके बारे में बताऊंगा। पैदाइशी तौर पर रोमी सिटीजन, फख्र है आज किसी पास अमेरिका की नेशनलिटी हो जरा या इंग्लैंड की हो, किस कदर फूले नहीं समाता हो, जिन्होंने कहते हैं लोगों का आगे नहीं तोड़ता। लेकिन पौलुस पैदाइशी तौर पर रोमी सिटीजन, और उस वक्त रोम की हिकूमत पूरी दुनिया में होती थी, और फिर शरीयत का आलम गमलीएल से तालीम उसने पाई, जो यहूदियों में एक अहम उस्ताद था। आलम शरा डॉक्टरेट डिग्री का हामिल। 3 मिशनरी सफर इसने किए हैं, और इन 3 मिशनरी सफरों के दौरान कलीसियाओं का त्याग इसकी खिदमत से आया है। और फिर 14 खतूत बाइबल में जो लिखे हैं पौलुस के लिखे हुए हैं। आप जानते हैं कहां से शुरू होते हैं? रोमियो से लेकर इब्रानियों तक 14 खतूत का राइटर, लादरात कलीसियाओं का बानी, सबसे ज्यादा मसीह के लिए जुल्म उठाने वाला, मरने से पहले यीशु मसीह को देख लेने वाला, और मरने से पहले आसमान का मजा चखने वाला। आप, मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा, कभी पौलुस के बारे में कलाम सुनाऊंगा। ये जीते जी तीसरे आसमान तक चला गया था, खुदा ने इसे आसमान दिखा दिया था। लेकिन ये क्या कहता है अपने बारे में? मुझे एक आयत याद आ रही है, वो कहता है मैं निकम्मा नौकर हूं। क्या कहता है वो? बोलिए, सब कहिए। कहां कहते हो? ऊंची बात बोले। मैं निकम्मा नौकर हूं। उसके पास तो सब कुछ फख्र की बातें थी। कहता है जितनी चीजें मैंने फख्र की थी मैंने उनको कूड़ा समझ लिया। कूड़ा, डस्ट, गार्बेज, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसकी डॉक्टर डिग्री, उसकी शोहरत, उसका जो लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे हुकूमत के साथ, कहते हैं जीरो, आई एम नथिंग। उसने कहा मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं तो मर गया हूं, मैं तो मुर्दा हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। ऐसा हलीम शख्स, दिल का हलीम। और वो क्या कहता है? पहले ग्रंथियों 15 बाब की 9 आए, देखिए क्या कहता है। वो कहता है मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं। हम अंदाजा लगाए जिसकी खिदमत का इतना शोहरा, इतना उसकी शोहरत। वो कहता है मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। और पहले तो इस पहले बाब की 15 आए, उसमें लिखा है मैं सबसे बड़ा गुनहगार। दरअसल वो कह रहा है कि जितने गुनहगार दुनिया में पाए जाते हैं मैं सबसे ज्यादा गुनहगार था। मैंने कलीसिया को सताया था, मसीह के बदन को सताया था, और आज खुदा उनका शुक्र है कि मेरे गुनाह बख्शे गए। मेरा मुक्तिदाता मसीह है। इस कदर हलीम। ये है दिल की गुर्बत। खुद को वो डॉक्टर समझता है। अब एक और मिसालें मेरे पास है, टाइम मेरे पास है। आप थकते बैठे बैठे? अगर कहते तो मैं भी थक जाता हूं, बैठ जाता हूं। थके तो नहीं? तो सुनिए चंद मिसालें और। लूका की चीज में एक तमसील है जो यीशु ने दी है, बड़ी मशहूर तमसील है। यीशु ने कहा 2 शख्स हैकल में आए। आपको याद आ गई तमसील? 18वें बाब में है। 2 शख्स हैकल में आए, एक उनमें मासूम लेने वाला था, गुनहगार, बदकिरदार, हर तरह के गुनाह से भरा हुआ, हैकल में गया और दूर खड़े होकर छाती पीट के कह रहे हैं ऐ खुदा, ऐ कादिर मुतलक बाप, ऐ यहोवा खुदा मेरे गुनाह बख्श दे। इसने आंसू और इसके आंसू बहने लगे, छाती पीट के कह रहा है ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, मैं गुनहगार हूं। देखिए किस कदर वो
गरीब बन गया, हालांकि वो दौलतमंद शख्स था। मसूल लेने वाले उस जमाने में टैक्स कलेक्टर बड़े अमीर लोग होते थे, और इस शख्स ने सादगी से कहा, खुदावंद मेरे गुनाह माफ कर दे। मेरे भाइयों, अगर आप में कोई ऐसा शख्स है जिसने तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई और खामखा गरूर में फिर रहे हैं, खामखा फख्र में फिर रहे हैं, मेरे बाप दादा फलां थे, बिदरम सुल्तानपुर, होगा आपका बाप बादशाह, आप क्या है, क्या निजात पाई? दादा आपका एल्डर था, आपका क्या हाल है? यीशु को कबूल किया? अगर नहीं किया तो फख्र में ना रहें, मासूम लेने वाले की तरह आ जाए, हलीम हो जाएंगे, यीशु मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाह बख्श दे, दिल के गरीब बन जाए। फिर एक और शख्स, मैं जल्दी में आयात नहीं दे रहा स्क्रीन पे भी और पढ़ भी नहीं रहा। एक और वाक्या है लूका की इंजील 7वें बाब की 6वीं आयत में। यहाँ एक शख्स है जो शिफा पाने के लिए दिल का गरीब बन गया, और ये सूबेदार था, बहुत अमीर शख्स, इतना अमीर वो कहता है कि जिसको कहता हूं जा वो जाता है, जिससे कहता हूं आ वो आता है, और मैं किसी बाख्तियार शख्स के नीचे हूं और खुद भी इख्तियार रखता हूं। और वो क्या कहता है 7वें बाब की 6वीं आयत, शायद है इसमें, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। किस तरह आजिज़ है, कहते फक्त तू जुबान से कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। फिर एक और औरत, किरानी औरत, वो भी शिफा के लिए आई थी। यीशु ने कहा वाजिब नहीं बच्चों की रोटी कुत्तों को दे देना। या ये मैं भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक ये डॉक्ट्रिन है जो समझने वाली है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा, ये औरत इतना नीचे चलेगी, इतना नीचे चलेगी, कुत्तों के बराबर कहने लगी, खुदावंद मैं कुत्तों की तरह हूं, मुझे कबूल कर, शिफा दे। बोले हालेलुया। और यीशु ने कहा ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में नहीं पाया। ऐसे नीच हो जाए, नीच का मतलब, हेज का मतलब वो नहीं घटिया हो, इसका मतलब है अपने आप को खाली कर दे। और इसके मुकाबले में एक और शख्स देखिए, फरीसी, उसी लूका की 18वें बाब में दो शख्स हैकल में आए, एक था मसूल लेने वाला, दूसरा फरीसी। कहता है हफ्ते में 3 बार या 2 बार या 4 बार रोजा रखता हूं, अपने माल पे दही देता हूं, अपने कामों में फख्र, राष्ट्रवादी के कामों पे फख्र, लेकिन नजात से दे रहा। और लिखा है कि वो अपने फख्र में ही, अपने घमंड में ही खाली आया था, खाली चला गया। बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद खाली आए भर के चले जाए, खाली आते खाली चले जाते हैं। ये शख्स खाली आया था, खाली चला गया। हवाला पढ़ूंगा अभी लुदुकिया की कलीसिया के बारे में। ईमानदार कलीसिया, कलीसिया का मतलब है मसीह का मदर। अब लुदुकिया की कलीसिया 3रा बाब जो है मुकाशवा का, उसकी 17 आयत में इसके लिए यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। टाइम काफी अभी, घबराना नहीं, आधा घंटा है। लुदुकिया की कलीसिया, यीशु मसीह कहता है इस कलीसिया के फरिश्ते के बारे में, आसमान के बारे में, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मुताज नहीं, ये कलीसिया का हाल है। कौन सी कलीसिया? लुदुकिया की कलीसिया मुकाशवा की 3रे बाब में। और तू अपने आप को दौलतमंद कहता है, मालदार कहता है, कहता मैं किसी चीज का मुताज नहीं। ये नहीं जानता कि तू कमबख्त है, तू कमबख्त है और ख्वार है और गरीब है, अंधा है और नंगा है। मैं तुझे सलाह देता हूं, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए। दौलतमंद, असली तो दौलतमंद बनना है, मेरे पास आ। यीशु ने कहा ऐ मेहनत उठाने वालों, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ गरीबों, ऐ अमीरों, ऐ काले और गोरे और अमेरिकन और पाकिस्तानी, किसी भी नेशनलिटी के लोग क्यों नहीं हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दौलतमंद बना दूंगा, मैं तुम्हें दौलतमंद बना दूंगा, तुम्हें सेव कर दूंगा, आसूदा कर दूंगा, मेरे पास आओ। आखिर में एक मिसाल दूंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। आपने नौमान कोड़ी का जिक्र सुना कभी? बच्चों आपने सुने नौमान कोड़ी का वाकया? नौमान एक सिपह सलार था, फौजों का। सुनिए, नौमान कमांडर इन चीफ था, आर्मी का चीफ था। पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है?
जावेद बाजवा, ठीक है। और ये सीरियन फौज का सिपह सलार था नमान, शाम की फौज का, और इसके अंदर कोड था, जिस्मानी तौर से कोड़ी था, छुपा हुआ था यूनिफॉर्म के नीचे कोड इसका। और एक दिन एक लड़की ने जो उनके घर में रहती थी, मैं कहानी पूरी नहीं सुनाऊंगा, किसी तरीके से देख लिया कि उसका जो मालिक है वो कोड़ी है। उसने अपनी बीवी से कहा, काश के नोमान हमारे मुल्क में इस्राइल में होता, वहां एक नबी है वो इससे शफा दे देता। ये बात करते करते बादशाह के कानों में पहुंची। बादशाह ने एक लेटर तैयार किया और इस्राइल के बादशाह के पास भेजा और कहा कि ये मैं अपना जर्नैल भेज रहा हूँ, इसको तेरे मुल्क में एक नबी है, मैंने सुना है, इसको शफा मिलनी चाहिए। बादशाह के पास जब गया, बादशाह ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मैं कौन हूँ कि जिंदा करूँ, मैं कौन हूँ कि शिफा दूँ। और फिर एलीशा को पता चला, उसने कहा, बादशाह इसे मेरे पास भेज दे, क्योंकि असल में बताया भी यही गया था कि वहाँ एलीशा नबी है, इसे मेरे पास भेज दो। जब ये गया, मालो दौलत से लदा हुआ, फौजों का सिपह सलार है, कितना प्रोटोकॉल होगा, कितनी रथें आगे पीछे होंगी। और जब गया एलीशा के घर के दरवाजे पे गया तो दरवाजा खटका, नौक हुई, पता चला कि सिपह सलार आया। नबी ने अंदर से कहा, नौकर से कहा, जाके कह दे, जाके कह दे, जाके यर्दन में 7 बार होते बार। घमंड में आ गया, फख्र में आ गया, दिल का करीब नहीं था, फख्र में आ गया और कहा, अगर मैंने होता ही अपने इस दरिया में मारना था तो क्या मेरे मुल्क में फख्र नहीं है, मेरे मुल्क में और नदियां नहीं है, मैं वहां होता मार लेता। वो वापस तैश से मुड़ा, क्योंकि दौलतमंद था, ज़हनी तौर से भी दौलतमंद, दिल का करीब नहीं था और माली तौर से भी नहीं था। उसने कहा, वापस मुड़ो, मुझे शिफा नहीं चाहिए। नबी ने इतना नहीं किया कि आके मेरे में हाथ रखे। कभी कभी छोटों की बात नहीं मान लेनी चाहिए, कभी कभी छोटे भी अच्छी गाल कर देते हैं। उसके खातों ने कहा, आका तू शिफा पाने आया है, अगर वो बाहर आके नबी तुझे कहता जा जाके यर्दन में 7 बार होते बार, फिर भी तो करना था। अब मैसेज आगे चले अमल का। उसने अमल किया, 7 बार होते मारे और उसका बदन बच्चे की मानत हो गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपने जो दिल की खुरकी का मुतजाद है उससे निकल आए, अपने फख्र से निकल आए, अपने घमंड से निकल आए, माली दौलत के नशे से निकल आए। ऊंचे महल चवारे तेरे होर नाने मान लैने ने, बाहर तेरू बेच जाना जोड़ अकेला आवनगे। निकल आए उसमें से, फख्र से, गुरूर से निकल आए और अपने इल्म से निकल आए। अपनी बातनी जो आपके अंदर कुदरत खुदा ने दी है, जो नेमते खुदा ने दी है, उनमें से निकल आए और कहे, खुदावन ये तेरा दिया हुआ है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो निकम्मा नौकर हूँ। पौलुस की तरह कह दे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कूड़ा हो करकट हूँ। खुदावन आपके साथ हो। आइए एक चंद मिनटों के लिए खड़े हो जाए, प्लीज अपने पाँव में खड़े हो, खड़े हो जाए, प्लीज खड़े हो जाइए सब, और हाथ खड़े करके। मुझे मालूम है पाकरू ने आप में से बहुतों के साथ कलाम किया है, मुझे मालूम है, पाकरू मुझे बता रहे हैं कि बहुतों के साथ उसने कलाम किया है। खुदा ने आपको कहा है कि आप दिल के करीब नहीं हैं, माफी मांगे, अपने हाथ बुलंद करके माफी मांगना शुरू करें। फरीसी की तरह, ये मासूम लेने वाली की तरह, क्या ये खुदा हम माफ कर रहे गुनहगारों, मैं अपनी दिल की करीबी में आना चाहता हूँ। नमान की तरह आज बन जाए, हलीम बन जाए, अपने हाथ बुलंद करके माफी मांगना शुरू करें। और अगर आप इस घमंड में हैं, तौबा की निजात नहीं पाई, अपने बाप दादा के विश्व के चक्रों में पड़े हुए हैं, पास आए, माफी मांगे गए, खुदा मुझे माफ कर, मैं तेरे कलाम को कबूल करता हूँ। अगर बात ने आपसे कलाम किया, ताबेदार बन जाए। अगर आपकी ऊंची आवाज आए तो ठीक है, अगर दिल में भी दुआ कर रहे तो जरूर कीजिए, दिल में दुआ कीजिए, आवाज से दुआ कीजिए, हाथ बुलंद करके दुआ कीजिए, खुदा से माफी मांगे। करते जाइए, अब दुआ कर रहे, खुदा सुन रहा है, दुआ में ठहरे रहिए, दुआ करते चले जाइए। अगर हाथ बुलंद करके दुआ करने को दिल चाहते हैं, दुआ कर सकते हैं। अगर किसी का दिल चाहते हैं आगे आगे घुटने टेक ले तो घुटने टेक सकता है, आजाद है आप।
जैसे खुदा का पाक कहता है। बुलंद आवाज से माफी मांगना चाहते हैं, माफी मांगे। तौबा करना चाहते हैं दिल में, अभी माफी मांगे। मसूल लेने वाले की तरह के खुदा मैं दिल का करीब बनता हूँ, मेरे गुनाह माफ कर, मुझे तसल्ली दे, मुझे इत्मीनान दे, मुझे मुक्ति दे, और माफी मांगे अगर आपने कभी घमंड किया है। करें आप दुआ करते जाइए। दिल मेरा दिल प्यारे रसूल, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा दिल प्यारे रसूल, तूने इसे बनाया है। इसने तो अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दुआ करते जाइए, दुआ करते चले जाइए। बस तस्लीम नायत आगे आ जाए, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे और आप जैसे दुआ पाक कहता है करते चले जाइए।